السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ سندھ کی سرزمین ہمیشہ سے عرفان و تصوف کی سرچشمہ رہی ہے۔ یہاں بے شمار بزرگان دین و ملت کا تعلق قائم رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان برگزیدہ شخصیات نے مختلف طریقوں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کام کیا۔ ان مقدس و مکرم ہستیوں نے لوگوں کے اخلاق و اطوار کو سنوار کر انہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ سکھایا۔ یہ تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفیاء اکرام اس شجر مبارک کی ٹہنیاں اور شاخیں ہیں جس کی جڑیں حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 98 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ نسبتاً سید السادات ہیں۔ آپ کے پردادا حضرت سید حسن مثنیٰ بن جگر گوشہ بطول ہم شبی رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ بنت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، جن سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ کے دادا حضرت سید عبداللہ المحض پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا اسم مبارک عبداللہ اور لقب الاشتر ہے۔ الاشتر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پپوٹے اس کی آنکھوں پر جھکے ہوئے ہوں۔ آپ کا شمار ان اولیاء کرام میں ہوتا ہے جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزرا۔ مجاہد ہونے کے سبب آپ کو غازی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے ابو الحسن محمد کے نام کی نسبت سے آپ کو ابو محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا مکمل نام سید ابو محمد عبداللہ اشتر غازی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی قدر جناب سید محمد ذو النفوس الزکیہ سے حاصل کی، جن کا شمار اپنے وقت کے محدثین میں کیا جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رضی اللہ عنہ 138 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ کتب تاریخ بتاتی ہیں کہ سندھ میں متعدد صوفیاء اکرام اور بزرگان دین دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لائے۔ ان میں ربیع بن فصیح بصری المعروف شیخ حاجی ترابی کو قدیم ترین شمار کیا جاتا ہے، جن کا مزار مبارک میرپور ساکرو میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آپ کا سن وصال 171 ہجری تحریر ہے، لیکن حقائق و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے قبل ایک اور بزرگ ہستی سندھ میں تشریف لا چکی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ آپ کا سن شہادت 151 ہجری ہے۔ تاریخ الکامل میں ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ منصور عباسی کے عہد حکومت میں سندھ آئے تھے، اور حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رضی اللہ عنہ دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کو بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ کی سندھ آمد کے وقت عباسیوں اور اولیوں کے مابین خلافت پر شدید کشمکش جاری تھی، اور اہل سعادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ بحیثیت گھوڑوں کے تاجر سندھ میں داخل ہوئے تاکہ آپ عباسیوں کے اہلکاروں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ کا مبارک کام شروع کیا، جس کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے قلیل مدت میں بے شمار لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کے مخالفین و حاسدین نے اس وقت کے گورنر عمر بن حفص کو حضرت سید عبداللہ غازی شہید رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی بڑی کوششیں کی، لیکن عمر بن حفص پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہو سکا، کیونکہ عمر بن حفص سادات کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے عمر بن حفص نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ کو دین کی دعوت و تبلیغ سے نہیں روکا۔ اسی درمیان قصر خلافت بغداد سے گورنر سندھ عمر بن حفص کو اطلاع دی گئی کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی قدر
حضرت سید محمد ذو النفس الزکیہ خلافت عباس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ اب ان کے بیٹے جو سندھ میں ہیں انہیں جلد از جلد گرفتار کر کے خلیفہ منصور کے دربار میں پیش کیا جائے۔ گورنر سندھ عمر بن حفص نے اس کا ایک حکم ٹالنے کی بڑی کوشش کی لیکن خلیفہ منصور نہیں مانا۔ ایسے میں گورنر سندھ عمر بن حفص نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ کو سندھ کی ساحلی پٹی پر واقع ریاست بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں کا راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا، تو عمر بن حفص نے اسے حالات سے تفصیلی آگاہ کرتے ہوئے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر پابند کر دیا۔ راجہ نے آپ کی نہایت تعظیم کی اور آپ تقریباً کئی سال تک وہاں دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد کی شہادت کے بعد خلیفہ منصور حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رضی اللہ عنہ کو عباسی خلافت کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کرتا تھا۔ اس نے عمر بن حفص کو سندھ کے گورنر کے عہدے سے معزول کر کے حشام بن عمر کو نیا گورنر بنا کر بھیجا۔ حشام بن عمر نے اپنے خلیفے کے برعکس سید السادات کی تعظیم کرنے والا ثابت ہوا۔ اس نے بھی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے گریز کیا۔ اسی دوران سندھ کے ایک علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی، جسے کچلنے کے لیے حشام بن عمر نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو روانہ کیا۔ جب یہ لشکر سندھ کے ساحلی علاقے پر پہنچا تو اسے وہاں ایک اور لشکر نظر آیا جو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، جو اس علاقے میں سیر کی غرض سے آیا تھا۔ صفی بن عمر نے اسے باغی لشکر سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو سکے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور حملے کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ آپ کے مریدین حضرت شہید کی جسد خاکی کو لے کر جہاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سندھ کی ایک ساحلی ریاست کے گاؤں کی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر آپ کو دفن کر دیا۔ آپ کے مریدین نے اپنے شیخ کی محبت میں آپ کے مزار کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی۔ یہاں دور دور تک پینے کا پانی میسر نہ ہونے کے باعث انہیں سخت تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز سب نے پیاس کی شدت کے سبب اللہ کی بارگاہ میں پانی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، تو اسی شب آپ کے ایک ضعیف مرید کے خواب میں آ کر حضرت عبداللہ شاہ غازی نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر کے اس پہاڑی کے نیچے پانی پینے کا انتظام کر دیا ہے۔ مریدین نے جب فجر کی نماز کے بعد نیچے اتر کر دیکھا کہ میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے اور فیض غازی کا منہ بولتا ثبوت، یہ چشمہ آج بھی جاری ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آپ کے جو بھی خیالات ہیں کمنٹ باکس میں ضرور کہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔